فرما رہے ہیں بلا تخیر جناب دے سامنے خطاب لا جواب فرمے سن پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر صاحبزادہ افتخار الحسن الحسنی نقش بندی دامت برکاتم العالیہ محبت بھرا مریدین بیٹھے ہو جاگ کے ایک جواب دیوڑے جو پیر صاحب دی تھکاوٹ لہ ونجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما کیویں کما تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین بلغ اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سر مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ قابل احترام جملہ تا موجود علماء کرام قاری و قرہ حضرات نعت خان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ساری اے مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرماویں اور سب دی حاضری حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماویں حضرات محترم دعویٰ کرنا محبت رسول دا محبت حسین دا محبت غوث دا یا محبت اولیاء دا یہ آسان ہے لیکن اس دعوے دے اتے پورا اترنا یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ عشق مصطفیٰ پہلے تیرے زہر کو خوبصورت بڑھیں ہے جرا حضور دے نال محبت کریں ہے انسان بد کوشش کریں ہے کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ حسنہ عمل کر حضور دی سنت عمل کر حضور دی سیرت عمل کر حضور دی شریعت عمل کر توات او انسان یعنی کامل بڑن جگہ تھی ویندہ ہے ایک ہوندہ ہے کامل وقت اکمل ہوندہ ہے کامل انسان او بڑھتا ہے جرا مومن ہوندہ ہے اور مومن او ہوندہ ہے جرا پہلے مسلمان ہوندہ ہے تو سب تو پہلے رب تعالیٰ دی ونڈتے قربان ونیا اور لکھ وارا شکر ادا کرنا کہ رب ذوالجلال نے اتنے اربع مسلمانہ دے اندر ساکو مسلمان پیدا فرمایا ہزاراں کروڑاں اربع لوگ ایسے موجود ہیں جنہاں کو دین اسلام دی کوئی شناس نہیں انہاں کو نبیاں دی کوئی شناس نہیں انہاں کو کسی اولیاء دی شناس نہیں انہاں کو حتیٰ کہ خدا دی شناس نہیں تو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کیتا کر کہ رب ذوالجلال نے تے کو مسلمان پیدا کیتا وقت تے کو خدا مومن بڑھایا اور وقت اللہ تعالیٰ نے
کرم کیتا کہ تے کو صحیح العقیدہ دے گھر پیدا کیتا کہ اللہ رب العزت نے تے کو ایک کرم کر چھوڑا کہ تے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت بھی عطا فرمائیس اور نبی دی وجہ کو نبی دی آل و نبی دی اصحاب دی بھی محبت عطا فرمائیس کیونکہ سارا محور ساری زندگی دی بنیاد یعنی اس دنیا دے اندر خدا تک پہنچن دی وجہ بھی محمد عربی دی ذات ہے حتیٰ کہ اگر نبی دی آل و اصحاب دی محبت کو شو کی تاونجے زہر کی تاونجے تو اس دے محور دے وچ بھی محمد عربی دی ذات حضرت محترم کل انکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے نبی دی محبت ہک رسائی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت وات نال ہی لفظ جہاد فی سبیل اللہ دا ہے جہاد فی سبیل اللہ دین حق واسطے ہوندہ ہے دین اسلام واسطے ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دے دین کو پھیلاؤن واسطے ہوندہ ہے لیکن آج جہاد فی سبیل اللہ دی گال کرو تو سارے نوجوانہ دی جنگہ کم ہے حضرت محترم فرائض میں شامل ہے جہاد فی سبیل اللہ جس ٹائم سارے تیواسی نا تو اس ٹائم انسان جہاد دینا کو اتنا ناواقف ہو سی کہ وہ کوئی نہ پتا ہو سی کہ سارے جڑے بزرگ ہیں سارے جڑے نبی دے صحابہ ہیں تابعی تبا تابعین ہیں صالحین ہیں جنہوں نے دین حق واسطے جہاد بالسیف کیتا تاج ایسا 4 بندے نہیں 10 بندے رل کے بھی ہکو خالد بن ولید دی تلوار نہیں جا سکتے بکرے بھی کھانے ہیں چھترے بھی کھانے ہیں اٹھ بھی کھانے ہیں لیکن پیٹ بھر کے کھانے ہیں اس دے باوجود ایک 5 کلو والی تلوار نہ چاہ سکسو لیکن قربان منیا انہاں صحابہ کرام تے جنہاں دی وجہ کو سارے تک دین اسلام حق پہنچا ہے ایک صحابی دی تلوار 20 کلو گروتے موجود ہو ایک ہاتھ دینا اور غذا کیا تھی دیدار مصطفیٰ ساری غذا پیٹ دیئے انہاں دی غذا نور دی ہے تو پھر جب نور سینے میں بھر جاتا ہے تو رب ذوالجلال خود بھی نور ہے اور نور مصطفیٰ کو بھی اس دل اچ پا چھڑے دا ہے تو بات یاد رکھیں وہ بندہ مسلمان تو مومن بڑھتا ہے تو مومن کدیں جہاد کو غافل نہیں ہوتا جہاد فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ فرمائندا ہے جرا سارے رستے چ بہت تھیندا نا او کو مردہ نہ آکھا کرو یعنی جرا سارے رستے تے شہید تھی ونجے وہ مردہ نہیں ہوندا بس سوچ کر اگر شہید مردہ نہیں ہوندا صدیق مردہ نہیں ہوندا صالحین مردہ نہیں ہوندا تو وقت محمد عربی جنہ دے پارو ان شہید کو صدیق کو ان صالحین کو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمائے سوڑیک حکم پوری دنیا کو دیتا یعنی حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اے ایمان کل ہے نماز روزہ زکاة حج اور جہاد یہ فرائض اور واجبات ہی فرائض اور واجبات تمام عبادتوں سے پہلے ہیں لیکن سوچ کر وہ عبادتہ بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ادب رسول اور محبت رسول اور تعظیم و تکریم رسول اس انسان اس مسلمان دے دل اچ موجود فرمائندہ فرما دو اگر تمہارے بچے تمہارے باپ تمہارے بچے تمہارے بیٹے تمہارے کنبے تمہاری بیوییں تمہارے کمائی کے مال اور مالوں میں سے وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے یعنی او پراپرٹی یعنی بہیاں پراپرٹی کو جرے سب تو زیادہ عزیز ہوئے یعنی مال او مال جرا بہت مہنگا ہوئے اللہ فرمائندہ ہے اگر اللہ ان دے رسول اور ان دے رستے چھ لڑن جے کو جہاد فی سبیل اللہ کھا گئے اللہ فرمائندہ انہاں 3 چیزاں کو تے انہاں چیزاں کو اچھا گنا تو اللہ فرمائندہ ہے تو ٹر اسا اپنا حکم گھناؤں اور فاسقوں کو اسا رستہ نہیں لینا اور سوچ کر اس میں اللہ کی محبت شامل اس میں رسول اللہ کی محبت شامل اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی محبت شامل آج جہاد فی سبیل اللہ اگر بیان کیا جائے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا خدا کی قسم اس پاکستان میں بھی وقت آئے گا کہ جنگ چھڑی ہوگی ہندوستان کے ساتھ کسی کفار کے ساتھ ویرے بھجسن ویرے سپہ سالار فوجی اور آج کے مولویاں کو اکسن کہ جمعے کے اوپر خطبے میں جہاد کی ترغیب دو ہندوستان سے جنگ لگ چکی ہے لیکن خدا دی قسم ہے انہیں کوئی نیڑے لگ سی اگر جہاد کی ترغیب دینی ہے تو بچوں کو اپنی نماز روزے زکوٰۃ اور حج کے ساتھ بتاؤ کہ جہاد بالنفس بھی ہے جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ محمد عربی دی بارگاہ صحابہ کرام جہاد کر کے آئے اور عرض کی جہاد بالسیف تلوار والا سیف
عرض کی تھی یا رسول اللہ صاحب والا جہاد کی سرکار نے فرمایا جہاد اکبر کرو جہاد بالنفس کرو یا رسول اللہ ای کل ودا بھی جہاد ہوندہ ہے کہ تلوار کل ودا بھی جہاد ہے سرکار نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو یعنی مقصد یہ ہے کہ تلوار اٹھانے کے لائق بھی تب بنو گے جب تمہارا نفس قابو کرو تمہارے نفس پر اپنا قابو ہوگا تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا بات یاد رکھیں وقت تیرے واسطے کوئی مسئلہ نہ پڑ سی جہاد فی سبیل اللہ یعنی اپنی جان دا نظرانہ حد یا تیلی تے رکھ کے دین اسلام واسطے تو قربان کر دو محترم گفتگو اور موضوع تک کچھ ہو رہی لیکن چونکہ موجودہ صورتحال فلسطین دے حوالے نالے تو موجودہ حال دے اندر آج اگر اساں اپنے ٹاپک اپنی مرضی تے رکھسوں تو بات یاد رکھا کچھ کھٹنی نہیں آج ٹاپک ہمارا جہاد پر ہونا چاہیے فلسطین پر ہونا چاہیے کشمیر پر ہونا چاہیے لیبیا پر ہونا چاہیے شام پر ہونا چاہیے عراق پر ہونا چاہیے یمن پر ہونا چاہیے جتنے عرب ممالک اسلامی ممالک ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ثابت کھڑا ہو وہ کھنڈر بن چکے ہیں میرے محمد عربی نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ ہے سرکار فرمایا جب شام تباہ ہو جائے سمجھ آنی پہ شام کب سے تباہ ہو چکا ہے کھنڈر بن چکے ہیں وہ تمام لوگ مصری بارڈروں پر اور ترکی کی بارڈروں پر پناہ گزین ہیں اور وہاں پر یہود و نصارہ نے پورے شام کو کھنڈر بنا دیا ہے میرے کریم آقا فرمایا ہے سرکار فرمایا جنر دکھائے مسلمانوں کو یہ تنبیہ تھی جنر دکھائے ملک شام تباہ تھی بنے میرے کریم آقا فرمائے وقت امت سکون دن نیدر نہ سوں گے یعنی یہ سمجھ لو کہ شام وہ حد ہے اس کے بعد ہر مسلمان پر باری آئے گی لیکن جب مسلمان پر باری آئے گی تو وہ دوڑ رہا ہوگا جہاد کے نام سے نماز کے نام سے روزے کے نام سے زکوٰۃ کے نام سے اپنے فرائض و واجبات اسا میلاد پڑھا کے خوش تھینے ہیں یہی میں مستحب ہے یہی میں سمجھو نفلی عبادت چھن لیکن جو نفلی عبادت تھی بعد ہی پہلے فرض ہے اور فرض جہاد ہے اور سوچ کر اگر جہاد بالنفس بھی نہ کر سکے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہ کر سکے میں کو دسا وقت کیا کھٹا وقت کیا فائدہ اس میلادہ دا کیا فائدہ وقت اس خیراتہ دا کیا فائدہ انہا جناب محافل دا جن دے وچ تو ادھے گھنٹے واسطے بہ کے خوش تھی اور اس تو بعد ون کے تو فرض چھوڑ دے اس تو بعد تو ون کے نماز چھوڑ دے اس تو بعد ون کے تو روزہ چھوڑ دے اس تو بعد ون کے تو زکوٰۃ چھوڑ دے یہ تمام تر چیزیں تمہیں نہیں بچائیں گی جب تک تم فرائض اور واجبات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اب ہمارے فرائض میں ہی ہے کیا جہاد فی سبیل اللہ افسوس کا مقام ہے کہ 57 ممالک اسلامک کنٹریز اسلامک سٹیٹس کے رہ جاتے ہیں قربان بنیا انہا خلفۂ راشدین دے اتے کم تعداد کے ساتھ دین ایک ایمان مکمل کے ساتھ چند ہزار صحابہ کرام نے 22 لاکھ مربع میل تے دین اسلام دا جھنڈا قائم کیتا ہے آج 57 ممالک ایک کشمیر نہیں لے سکتے 57 ممالک غزہ کی چھوٹی سی پٹی نہیں لے سکتے کہاں مر گئی غیرت کہاں مر گئی تمہاری جرت حضرات محترم ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے بچے بھی قربان کیے اپنے خاندان بھی قربان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لاجپال 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 حضرات محترم ہر بچے کول ہر بڑھڑے کول ہر وڈے کول موبائل اور موبائل دے اندر دیکھ ہر گروپ دے اندر ماما دے بھیڑیاں دے سری دھیاں دے ٹکڑے اٹھتے پہ اور یقین مانو ہم یہاں پر بیٹھ کر فیس بک چلا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ہم واٹس ایپ چلا رہے ہیں ہم شغل لگا رہے ہیں اپنے کاموں میں مست ہیں لیکن اتنی حد تک نہیں ہے میرے محمد عربی نے فرمایا تھا جہاں پر غلط کام ہو اسے ہاتھ سے جا کر روکو لیکن اگر ہاتھ نہ روکو تو زبان نہ تو روکو جو زبان نہ نہیں روک سکتے ان کو دلی تک برا رکھو لیکن افسوس کا مقام ہے اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں وہ اتنی غفلت میں ہے اتنے غافل ہیں کہ میاں مذمت کریں دے میں کہ کشمیر لے بیٹھے ہیں مذمت کریں دے عرب دے تمام ممالک تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں یاد رکھنا دین اسلام امن کا درس دیتا ہے